رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ غاشیہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک، اور اس سورہ مبارکہ کا موضوع اور مضمون بھی قیامت اور اس کے احوال اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے احوال ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس سب پر چھا جانے والی کا حال پہنچا۔ غاشیہ جو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کے آخری لفظ ہے، اور اسی سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الغاشیہ۔ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور جس کا معنی ہے چھا جانے والی۔ مفسرین نے اس سے یہ مراد لیا ہے غاشیہ سے کہ جب قیامت آئے گی یہ ہر چیز پر چھا جائے گی اور ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، کسی کو اس قیامت کے دن سے فرار ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ جیسے دیکھیں مرغی ہوتی ہے، وہ بالکل جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے تو مکمل طور پہ انڈوں کو اپنے نیچے کر لیتی ہے، کوئی انڈا نظر نہیں آتا، ہر طرح سے ڈھانپ لیتی ہے، کوئی بھی انڈا جو ہے وہ اس کے نیچے سے غائب نہیں ہوتا، اس کے نیچے ہی موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا حال یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ میں اس دن کوئی اپنی جان بچا لوں گا، کوئی ادھر ادھر ہو کے میں اپنی خیر منا لوں گا، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایسا نام کہ یہ ہر شے کو ڈھانپ لے گی، ہر شے پہ چھا جائے گی، کسی کو اس سے بھاگنے کا نہ موقع ملے گا اور نہ کوئی وہ اس سے بھاگنے کی تدبیر اختیار کر سکے گا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس سب پر چھا جانے والی یعنی قیامت کا حال پہنچا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں منظر کیا ہوگا۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، کئی چہروں پر اس دن ذلت برس رہی ہوگی۔ خاشیہ، ان پہ ایک طرح کی ذلت، بے عزتی، نحوست کا منظر ہوگا، اور یقیناً یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے زندگی جو گزاری ہوگی اپنی من پسند کی گزاری ہوگی، اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے وقت کے انبیاء کرام کی تعلیمات سے منہ موڑا ہوگا۔ اس منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ان پر ایک وحشت کی، ایک ذلت کی صورت برس رہی ہوگی، اور یہ ان کا حال ہے جو بے راہ رو ہیں، جو اللہ اور اللہ کے احکامات، اللہ کے انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرنے والے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن ان کے چہروں پر ذلت برس رہی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، تھکنے والے۔ تصلی نارا حامیہ، دہتی ہوئی آگ میں گریں گے۔ اچھا، کون سے محنت کرنے والے، کون سے تھکنے والے؟ ایسی محنت، اور ایسی محنت جو تھکا دینے والی ہو، جو ان کے قیامت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اس کی تائید میں کہ وہ کام کرنے والے، تھکا دینے والے، پھر بھی تصلی نارا حامیہ، دہتی ہوئی آگ میں گریں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب وہ فلسطین فتح کیا تو وہ ایک گرجے کے آگے سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پر ایک پادری کو دیکھا کہ وہ خوب دل لگا کے اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس پادری کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے۔ ساتھ والے ساتھی نے کہا حضرت یہ غیر مسلم عیسائی ہے، آپ اس کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، مجھے یہ آیت مبارکہ یاد آ گئی، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، تھکنے والے۔ یہ بیچارہ عبادت بھی کر رہا ہے، اپنی جان بھی لگا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، تھک بھی رہا ہے،
لیکن اس کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ تو یہ ضابطہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان کا ہونا، نمبر 2 نیت کا درست ہونا، نمبر 3 وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہونا۔ تو اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اور یہاں پر وہ پادری عبادت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن تھکائے گی اور اس کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا انجام کیا ہے؟ اگلی آیت میں حضرت عمر فاروق میں تسلا نارن حامیہ، وہ پھر بھی دہتی ہوئی آگ میں ہی گریں گے۔ اس لیے ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیں، ہماری اس دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم خیر کے، بلائی کے، سوشل ورک کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، بڑے بڑے فلاحی منصوبے بناتے ہیں، ان کو دنیا میں یقیناً اس کا حصہ ملتا ہے، یقیناً دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتا ہے اللہ۔ اللہ ادھار نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ایمان والے نہیں، تو دنیا میں ان کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر وہ ایمان لے آئیں تو انہوں نے جو بھی دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے سوشل ورک اور اچھائی اور بلائی کے کام کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اجر عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ان کا حصہ رکھیں گے۔ تو یہاں پر وہ پادری بات کر رہا ہے، اس کا عاملۃ الناصبہ تسلا نارن حامیہ، پھر بھی وہ دہتی ہوئی آگ میں ہی گرایا جائے گا، کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو معمولی مت سمجھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ایمان کی زندگی اور اسی طرح ایمان کی موت بھی نصیب فرمائے۔ تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں گریں گے، تسقا من عین آنیہ، اور جب وہاں کی گرمی اور سخت ہیٹ کی وجہ سے ان کو پیاس لگے گی تو پانی بھی کیسا پلایا جائے گا؟ انہیں ابلتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا۔ ابلتے ہوئے چشمے سے اندازہ لگائیں کتنا گرم پانی ہوگا کہ جو ان کی آنتوں کو بھی گلا کے رکھ دے گا۔ پہلا جہنم میں پھینک دیے گئے، دوسرا انہوں نے پانی 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 کی پکار لگائی، تسقا من عین آنیہ، انہیں ابلتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار جھاڑیوں۔ جہنم میں پھینکے گئے، اس کی تپش، اس کی گرمائش، پانی طلب کیا، ابلتا ہوا پانی، بھوک لگی، کوئی ان کے لیے کھانا نہیں بلکہ ان کے لیے کانٹی دار جاڑی والا کھانا ہوگا، جس کو نہ وہ کھا سکے گی نہ نگل سکے گی۔ اور وہ کھانا کیسا ہے؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ ان کو موٹا کرے گا، کھانے سے ان کی کوئی خوراک نہیں پوری ہوگی، ان کے جسم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کچھ طاقت ملتی ہے، ہم کسی کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہماری حرکت اور وہ فرق آ جاتا ہے، توانائی جو ملتی ہے، وہ کھانا نہ ان کو موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی ان کی بھوک کو۔ یہ ہے جہنمیوں کا معاملہ۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میرا اور آپ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں۔ قیامت کا ہی دن ہے، اور کتنے ہی چہرے ناعمہ، مطمئن، حشاش بشاش، خیر ہے۔ کیوں؟ ان کو اپنے ایمان، اپنے اعمال اور سب سے بڑھ کر اللہ کے فضل کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا بھروسہ ہوگا۔ وہ چہرے لٹکے ہوئے نہیں ہوں گے، ان پہ ذلت نہیں ہوگی، وہ پریشان حال نہیں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی منہ اس دن حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش سے خوش ہوں۔ ان کو سمجھ نظر آ جائے گا کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا، ایمان، اعمال صالحہ، نیت کی درستی کی، اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ عمل، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھا، وہ اپنی کوشش سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ کہاں پہ ہوں گے؟ فی جنت عالیہ،
اونچے باغات میں ہوں گے، ان کے جناب محل ہوں گے ٹیلوں کی صورت میں، اونچے مقام کی صورت میں، وہ اپنے محلات میں اپنے باغات میں خوب مزے میں ہوں گے۔ کون؟ میں اور آپ انشاءاللہ۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، یہ الٹی سیدھی بات وہاں پہ نہیں ہوگی، جیسے کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا، کوئی غیبت چغلی نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ دھوکا نہیں ہوگا۔ یہاں تک بیان ہوا کہ ہم یہاں دنیا میں سانس لیتے ہیں تو اگلے ہماری سانس سے آوازار ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، لیکن جنت میں جب جنتی سانس لیں گے تو ان کے سانس کے ساتھ سبحان اللہ کی آوازیں نکلیں گی اور ان کے سانس سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آئیں گی۔ تو یہ اتنا بہترین اللہ کا وہ جنت کا نظام ہوگا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ۔ ہاں ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا، جو دنیا میں میرے اور آپ کے شکوے ہوں گے، جب انشاءاللہ ہم جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان شکووں کو، شکایات کو وہاں پہ ہم سے بلا دیں گے، ختم کر دیں گے، ہمیں یاد نہیں رہے گا کہ کوئی ہماری آخر دنیا میں لڑائی بھی تھی۔ فیہا عین جاریہ، وہاں ایک چشمہ جاری ہوگا، یہ باغ، یہ محل اور چشمہ ساتھ میں جاری ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بڑا شوق ہے نہر کے کنارے گھر ہو، سمندر کے کنارے ہمارا گھر ہو، اللہ تعالیٰ جنت کے اسی منظر کو پیش کرے۔ فیہا عین جاریہ، جہاں پہ گھر ہوگا وہاں پہ چشمہ بھی جاری ہوگا۔ پھر فیہا سر مرفوعہ، وہاں اونچے اونچے تخت لگے ہوں گے، جنتیوں کے لیے تخت لگے ہوں گے، یہ تکیے، یہ تخت، مقام، بیٹھے ہوں گے آرام سے۔ واکواب موضوعہ، اور آپ خورے ہوں گے سامنے چنے ہوئے، وہ پیالے پانی پینے کے لیے بڑے بڑے آپ خورے سامنے چنے ہوئے ہوں گے، یہاں لگائے گئے ہوں گے۔ وہ نمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے قطار سے لگے ہوں گے، یہ پیچھے ریسٹ کرنے کے لیے، پیچھے ٹیک لگانے کے لیے بہترین گاؤ تکیے قطار سے لگے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ آپ دیکھتے ہوں گے کسی بڑے ملک کا سربراہ آتا ہے نا تو ہم اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں، وہ ہوائی جہاز سے اترتا ہے وہ ریڈ کارپٹ پہ۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اس منظر کو پیش کر رہے ہیں کہ میرے جنتی کو وہاں پر پاؤں بھی رکھنے کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ وزرابی مبثوثہ، وہاں پہ مخملی فرش بچھے ہوں گے نرم و نازک کہ ان کے پاؤں کو، جنتیوں کے پاؤں کو ذرا برابر بھی نہ ہو۔ تو آیت نمبر 16 تک اللہ رب العزت نے پہلے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ حدیث الغاشیہ، پھر اللہ نے اس جگہ کا حال بتایا جہاں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اور پھر اس جگہ کا حال بتایا جہاں پہ ہم نے جانا، انشاءاللہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طلب اور جہنم سے حفاظت فرمائے۔ آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو شخص اپنی دعا میں 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت بھی اس بندے کے حق میں سفارش کرتی ہے، اے اللہ اب اس کو تو داخل کر ہی لے۔ اور 3 مرتبہ کوئی جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے اللہ اب اس کو مجھ سے پناہ دے ہی دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ یا رب العالمین ہم سب کے حج کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب پہ اپنا کرم و فضل رحم فرما، جو مسلمان بیمار ان کو شفا عطا فرما، اور یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔
خصوص طور ہمارے حاجی عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بخشش فرما، مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ اسی طرح پسرور میں میرے خالو کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بھی بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ